اصول حدیث میں آج ہمارا سبق کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کے بارے میں ہے۔ کثرت سے مراد زیادہ، قلت سے مراد کم، طرق طریق کی جمع ہے۔ طریق کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، اور اصطلاحی طور پر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس حدیث کی تو اور بھی سندیں ہیں۔ جیسے جناب اس حدیث کو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہوا ہے، حضرت امام مسلم نے اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، اور حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے اسی حدیث کو حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح یہی حدیث مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، پھر ہر صحابی نے آگے اپنے سننے والوں کو، اپنے سے پڑھنے والوں کو یہی حدیث بیان کی۔ تو اس طرح یہ جو مختلف سندوں سے یہ حدیث جو آ رہی ہے اور یہ جو مختلف سندیں ہیں، اسی کو طرق کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بنیادی طور پر حدیث کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا، حدیث اور جو خبر ہے نا، یہ دونوں مترادف ہیں، حدیث اور خبر کا ایک ہی معنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، خبر واحد اور خبر متواتر۔ ہم پہلے خبر متواتر کو دیکھ لیتے ہیں۔ خبر متواتر وہ حدیث کہ جس کو سند کے ہر طبقہ میں راویوں کی اتنی تعداد روایت کرے کہ اس تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا، اکٹھے ہو جانا عقلاً محال ہو، یعنی عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ اتنی تعداد میں لوگ جھوٹ بول سکتے ہوں، تو اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اچھا، طبقے سے مراد یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک طبقہ ہے، پھر اس کے نیچے آ جائیں تابعین کا دوسرا طبقہ ہے، پھر تبع تابعین کا تیسرا طبقہ ہے، پھر ائمہ محدثین کا چوتھا طبقہ ہے۔ تو ہر طبقے کے اندر اتنے راوی ہوں کہ ان راویوں کا عقلاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ، اسے چاہیے کہ وہ بنا لے مقعدہ، اپنے ٹھکانے کو، من النار، جہنم میں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اس کو محدثین نے خبر متواتر قرار دیا ہے۔ اب چلتے ہیں خبر واحد کی طرف۔ خبر واحد سے مراد کیا ہے؟ خبر واحد سے مراد وہ حدیث پاک ہے جس میں خبر متواتر کی شرائط موجود نہ ہو، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ خبر واحد کی تین قسمیں ہیں، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ خبر مشہور کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ خبر مشہور وہ حدیث کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم تین ہوں، یعنی ہر طبقے میں تین راوی اگر کسی جگہ پر رہ گئے ہیں تو اس حدیث کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ تین سے کم نہ ہو، تین ہو، تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو جہاں کہیں تین رہ گئے ہیں تو تین کا اعتبار کرتے ہوئے اس سند پر حکم لگایا جائے گا، کیونکہ سند کے اندر جو راوی ہوتے ہیں نا، تو سند میں جو راویوں کی تعداد ہوتی ہے اس میں کم از کم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلے طبقے میں 10 راوی تھے، دوسرے طبقے میں 5 رہ گئے، تیسرے طبقے میں 3 رہ گئے، چوتھے طبقے میں پہنچے تو پھر 5 یا 6 ہو گئے، تو 3 کا اعتبار کریں گے۔ تو سند کے اندر کم از کم راویوں کا اعتبار کر کے سند پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو خبر مشہور وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں۔ اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اس کو علماء نے مشہور قرار دیا ہے، اصطلاحی طور پر مشہور۔ ایک ہوتا ہے عوامی طور پر مشہور کہ عوام میں بڑی مشہور ہے، اس کی تعریف نہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، جو اصطلاحی طور پر مشہور ہے اس کی تعریف ہے۔ اچھا، اس کی دوسری قسم خبر عزیز۔ خبر عزیز وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہوں، 2 سے کم نہ ہوں، کم از کم 2 ہوں، یعنی پوری سند کو دیکھا جائے گا کہ پہلے طبقے میں 3 ہیں، دوسرے طبقے میں 2 ہیں، تو پھر آگے تیسرے طبقے میں 4 ہو گئے، تو 2 کا اعتبار کریں گے اور 2 کا اعتبار کر کے اس سند پر حکم لگائیں گے۔ تو جس حدیث پاک کی سند کے اندر، پوری سند میں کسی ایک جگہ 2 رہ جائیں، 2 سے کم نہ ہوں، تو اس حدیث کو خبر عزیز کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال
حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ خبر عزیز ہے۔ خبر غریب کی اگر تعریف کو دیکھا جائے تو خبر غریب وہ حدیث کہ جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے، یعنی پوری جو سند ہے اس سند کے کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہے، اگرچہ دیگر طبقوں میں زیادہ راوی موجود ہیں تو ایک کا اعتبار کرتے ہوئے اس حدیث پر حکم لگایا جائے گا اور اس حدیث کو خبر غریب کہا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ خبر غریب ہے۔